اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کی اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گرد گھومنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی کلاس میں ہم قرآن پاک کے کچھ ایسے الفاظ جو کہ پڑھتے ہوئے ہمیں مشکل لگتے ہیں، ان کو پڑھنا سیکھیں گے۔ سب سے پہلے تو سورۃ النحل میں اس والے ورڈ کو دیکھ لیجئے۔ یہاں پر آپ دیکھیے دو ہا اکٹھے ہیں، جس کو پڑھتے ہوئے بہت سے لوگ مسٹیک کرتے ہیں۔ غلطی کیا کرتے ہیں؟ اس ورڈ کو پڑھتے ہیں یوجہو، جو کہ درست نہیں ہے، یا تو پھر ہا پر قلقلہ کر دیتے ہیں یوجہو، ایسے بھی پڑھنا درست نہیں ہے۔ آج ہم اس ورڈ کو پڑھنا سیکھیں گے کہ یہ کیسے پڑھا جائے گا۔ اور دوسرا ورڈ پارہ نمبر 12 سورہ یوسف کی آیت نمبر 17 میں اس والے ورڈ کو دیکھ لیجئے۔ یہاں پر وقف کرتے ہوئے بہت سے لوگ غلط وقف کر جاتے ہیں۔ یہاں پر دو حروف ایسے ہیں جو کہ ساکن ہیں۔ حمزہ تو آلریڈی ساکن ہے، اور جب ہم یہاں وقف کریں گے تو با کو بھی ساکن کریں گے، تو یہاں پر وقف کیسے کیا جائے گا، اس وقف کو کرنا سیکھیں گے۔ اور اسی صورت کی سورہ یوسف کی آیت نمبر 15 میں اس والے ورڈ کو دیکھ لیجئے کہ یہاں پر وقف کیسے کیا جائے گا۔ ایکچولی آپ نے آیت نمبر 17 کو بھی دیکھا، آیت نمبر 15 میں بھی دیکھا کہ دونوں کا لاسٹ والا لیٹر با ہے، اور جب یہ با ساکن ہوتا ہے تو اس پر قلقلہ کیا جاتا ہے، لیکن دونوں کے قلقلہ میں فرق ہے۔ آج ہم اس کے ڈیفرنس کو سمجھیں گے کہ یہاں پر وقف کریں گے تو کیسے وقف کیا جائے گا، اور جب ہم آیت نمبر 15 میں وقف کریں گے تو کیسے وقف کیا جائے گا۔ چھوٹی سی ویڈیو ہے، شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور واچ کریے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے، ویڈیو سمجھ آئے تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو بیل آئیکن کو لازمی کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اور ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ اور لوگ بھی فیض یاب ہو جائیں اور اس نیکی میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو جائے۔ تو آئیے اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت تھوڑی سی بڑی ہے، اس لیے ہم اس کو یہیں سے سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ اینما یوجہہ، اب یہاں پر دیکھیے اس کے ہم پہلے ہجے کرتے ہیں۔ یا پیش یو، واو جیم زبر وج، شو وج، جیم مشدد ہے، اس کو ہم نے 2 بار پڑھنا ہے۔ ایک بار ہم نے اس کو واو کے ساتھ ملایا، اور دوسری بار ہم اس کو ہا کے ساتھ پڑھیں گے، اور اس میں آپ دیکھ لیجئے 2 ہا ہیں۔ یہاں پر ایک ہا ساکن ہے، ایک ہا مشدد ہے۔ آپ نے ہا ساکن کو نہیں پڑھنا۔ کیوں نہیں پڑھنا؟ کیونکہ جب بھی مشدد اور ساکن حرف آپ اکٹھے دیکھیں، آپ ساکن کو چھوڑ دیجئے۔ آپ نے جیم کو ہا مشدد کے ساتھ ملانا ہے۔ یہ تشدید والا جو ہا ہے یہ مشدد ہا کہلاتا ہے، اس کے ساتھ آپ اس کو ملا دیجئے۔ یہ پڑھا جائے گا جیم ہا زیر جہ، یوجہ، اس ہا کی آواز سینے سے آئے گی۔ اب ہا جو ہے مشدد ہے، اور ظاہر ہے مشدد لیٹر 2 ٹائم لازمی پڑھا جائے گا، تو ایک بار تو ہم نے اس کو پڑھ لیا، اب ہم اس کو دوبارہ پڑھیں گے۔ ہا پیش ہو، یوجہو، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بہت سے لوگوں کا قلقلہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ ہا کی آواز کو تھوڑا ہلا دیتے ہیں، یوجہو، تو ایسے درست نہیں ہے۔ آپ نے مضبوطی سے پڑھنا ہے۔ یہاں پر یہ پڑھا جائے گا یوجہو۔ کیسے پڑھا جائے گا؟ میرے ساتھ آپ بھی اس کو ریپیٹ کیجئے۔ اینما یوجہو، اینما یوجہو۔ اور نیکسٹ والا ورڈ دیکھیے، لا یاتی، یا حمزہ زبر یا، یا کو حمزہ کے ساتھ جھٹکا دے کر پڑھا جائے گا، کیونکہ یا جو ہے
حمزہ کے ساتھ ہے، الف کے ساتھ نہیں ہے. الف کے ساتھ ہوتا تو ہم اس کو لمبا کرتے. یہاں پر بھی بہت سے لوگ مسٹیک کر دیتے ہیں. تو آپ نے یہاں پر یا کو جھٹکا دینا ہے کیونکہ حمزہ ساکن ہے. لا یاتی بخیر، اس والے الف میں اور اس والے الف میں دونوں میں یہی ڈیفرنس ہے کہ یہ الف الف مدہ کا ہے کیونکہ الف سے پہلے زبر ہے، لیکن یہ والا جو ہے یہ ساکن ہے، الف کے اوپر جزم ہے اور الف پر جب کچھ بھی آ جاتا ہے تو پھر وہ الف نہیں رہتا بلکہ حمزہ بن جاتا ہے. تو حمزہ یہاں ساکن ہوا اور حمزہ ساکن کو جھٹکا دے کر پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ اینما یوجہ لا یأتی بخیر. پھر سے دوہرا لیجئے. اینما یوجہ لا یأتی بخیر. نیکسٹ والے ورڈ کو دیکھ لیجئے. یہاں پر آپ دیکھیے یہاں پر وقف کیسے کیا جائے گا. عند متاعنا فأکلہ الذئب. یہاں پر آپ دیکھیے دال کو حمزہ کے ساتھ ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے ہم پہلے اسپیلنگ کر لیتے ہیں، ہجے کرتے ہیں. ہا دال پیش حز، اس ہا کو زال مشدد کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں الف اور لام دونوں حروف خالی ہیں، اس کو آپ چھوڑ دیجئے. فَأَكَلَهُ. اب اس زال کو حمزہ ساکن کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا. زال حمزہ زیر ذی، اور حمزہ جب بھی ساکن ہوتا ہے جھٹکا دیا جاتا ہے، اسی لیے زال کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے حمزہ کے ساتھ. فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ. با پیش بو، ذئب. اس کے بعد دیکھیے یہاں پہ وقف جائز ہے. اب یہاں ہم وقف کریں گے تو با کو بھی ساکن کریں گے، اور با جو ہے حروف قلقلہ ہے. حروف قلقلہ جب بھی ساکن ہوتے ہیں تو ان پر قلقلہ لازمی کیا جاتا ہے. یہاں پر ہم با پر قلقلہ کریں گے. یہ کیسے ہوگا؟ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ. ذئب. بعد میں جو ہے با کی آواز تھوڑی سی آپ کی واضح ہونی چاہیے، اس کو آپ نے پرومیننٹ کر کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ عند متاعنا فأکلہ الذئب. اوکے، کیسے ہوگا؟ فأکلہ الذئب. اب اس والے ورڈ اور نیکسٹ والی آیت جو ہم پڑھنے لگے ہیں اس کے ڈیفرنس کو سمجھیے کہ یہاں پر ہم نے وقف کیسے کیا ہے. با کو ہم نے ساکن کیا ہے اور نارمل ساکن کیا ہے اور قلقلہ کیا ہے. اب آگے والے کو کیسے پڑھیں گے اس کو دیکھ لیجئے. فی غیابت الجب. اب دیکھیے میں نے یہاں پر کیسے ہارڈلی قلقلہ کیا ہے، یعنی کہ با جو ہے وہ مشدد ہے. اب یہاں ہم اس کو پڑھیں گے کیسے؟ جیم با پیش جب، با زیر بی، جب بی. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا فل ورڈ. جب ہم یہاں پر وقف کریں گے تو با کو ساکن کیا جائے گا، یعنی کہ با کے اوپر جو حرکت ہے وہ نہیں پڑھی جائے گی. تو یہاں پر با کی زیر کو ہم نہیں پڑھ رہے ہیں، با ساکن ہو گیا، تو یہاں ہم با پر قلقلہ کریں گے. لیکن با جو ہے آلریڈی مشدد ہے، وہ پہلے ہی مشدد ہے، اور مشدد حرف کو سختی سے لازمی پڑھا جاتا ہے. اس کو ہم نے سختی سے بھی پڑھنا ہے اور قلقلہ بھی کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے یہاں پر قلقلہ تو کرنا ہے لیکن مضبوطی ہونی چاہیے ہمارے قلقلے میں. ٹھیک ہے، کیسے پڑھا جائے گا؟ فی غیابت الجب. فی غیابت الجب. اوکے، آپ نے اس پر جب جب ایسے کر کے قلقلہ نہیں کرنا، آپ کا قلقلہ ڈھیلا نہیں ہونا چاہیے. جس طرح ذئب، اس کا ہم نے قلقلہ بالکل ڈھیلا کیا تھا کیونکہ وہ ساکن تھا، لیکن اس کے قلقلے میں مشدد ہے. اس کو ہم پڑھیں گے فی غیابت الجب. آپ نے پہلے اپنے ہونٹوں کو سختی سے جوائن کرنا ہے پھر قلقلہ کرنا ہے. اوکے، کلیئر ہو گیا؟ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.